السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے جلدی سے جائیں فروا خالد کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک ہر آنے والے نیو ایپیسوڈ کی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ مزے مزے کے ناول ریڈ کر سکیں۔ چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ میں تیری چوگن، اس قلم فروا خالد، قسط نمبر 21۔ سلطان حویلی کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لامحدود رقبے پر پھیلی وہ خوبصورت حویلی آج مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ بہت سے چہروں پر شاہویر سلطان کے لیے خوشی بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے، مگر ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے کسی قیمت پر انابیہ کی شاہویر سلطان سے یہ شادی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاہویر سلطان کی بیوی کا مقام کوئی چھوٹا نہیں تھا، جو ان سب کے مطابق انابیہ کو کسی قیمت پر نہیں ملنا چاہیے تھا، مگر جب بات شاہویر سلطان کی مرضی اور خواہش کی آتی تھی تو وہ نہ کسی کو بولنے دیتا تھا اور نہ ہی کسی کی سنتا تھا۔ اسے صرف وہی کرنا ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور اس وقت شاہویر سلطان انابیہ اکبر کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، جس کا ریزن کچھ بھی ہو، مگر وہ اپنا مقصد پورا کر کے ہی رہا تھا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا جب شاہویر سلطان کی گاڑی وہاں آن رکی تھی، جس میں سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ پوری شان اور اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ فنکشن میں داخل ہوتا سب کی ستائش بھری نگاہوں کو خود سے باندھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی آج نرالی تھی۔ کم ہی کسی کو اہمیت دے کر اس سے بات کرنے والا آج ہر ایک سے مسکرا کر ملتا، لوگوں کو اچھے سے باور کروا رہا تھا کہ وہ آج اس شادی سے کس قدر خوش تھا۔ شاہویر سب سے ملا تھا سوائے مہروز بیگم کے، جو اپنے پوتے کو یوں خفا دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ شاہویر بیٹا، ایک بار میری بات تو سن لے، مہروز بیگم خود ہی شاہویر کے قریب آتے ملتجی لہجے میں بولی تھی، جس پر شاہویر انکار نہیں کر پایا تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاہویر، میں نے خود وہ سب نہیں کیا، تم انابیہ سے پوچھ لو، وہ خود آئی تھی میرے پاس، اسی کی باتوں میں آ کر میں نے وہ اتنا سنگین قدم اٹھایا۔ مہروز بیگم شاہویر کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کی خاطر سارا ملبہ انابیہ پر ڈال گئی تھی۔ آپ کے مطابق آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اور انابیہ اکبر کے مطابق وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے، تو پھر اپنی نفرت کو نبھانے کے لیے وہ تو یہ سب کرے گی، مگر آپ سے مجھے اس سب کی امید نہیں تھی دادی، کہ آپ اپنی نفرت اور انتقام میں اپنے پوتے کی عزت کا بھی خیال نہیں کریں گی۔ شاہویر کی بات پر مہروز بیگم مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ مہروز بیگم کے چہرے پر ندامت واضح طور پر رقم تھی۔ مجھے پوری امید ہے دادی جان، آگے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے مجھے اور میری بیوی کو نقصان پہنچے۔ انابیہ اکبر اب میری بیوی ہے، اسے نقصان پہنچنے کا مطلب شاہویر سلطان کو نقصان پہنچنا ہے۔ باہر میرے پہلے ہی بہت دشمن ہیں دادی جان، میں حویلی میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ شاہویر ان کی بات کی تصحیح کرتا انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ مہروز بیگم کے لیے اس وقت یہی کافی تھا کہ شاہویر نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ شاہویر سلطان غلطیاں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا، مگر آج شاید وہ بہت خوش تھا اور اپنی زندگی کی یہ نئی شروعات اچھے سے سب کی دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا تھا جب انٹرنس سے اس کے کزنز کے جھرمٹ میں دلہناپے کے روپ میں 16 سنگار کیے نزاکت سے چل کر آتی انابیہ اکبر کو دیکھ شاہویر سلطان کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھی۔ وہ مہرون رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ حویلی کی رسم کے مطابق اس نے بھاری زیور پہن رکھا تھا، جو کہ کافی ہیوی ہو چکا تھا، مگر حویلی کی ہر دلہن کو یہ خاندانی زیورات پہننے ہی پڑتے تھے۔ انابیہ فل میک اپ میں سجی، گالوں پر بکھری لالی، ہونٹوں پر رنگ بکھیرتے لال لپسٹک اور گھنے سیاہ بالوں کا جوڑا لیے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر سے نگاہیں ہٹانا شاہویر سلطان کے لیے دشوار ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، خاموشی سے انابیہ کو اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے حورم شیخ، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، تم اپنے ہاتھوں سے سب گنوا چکی ہو۔ مصطفیٰ کی سرد و سپاٹ آواز حورم کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ سن لیا، اب نکل جاؤ یہاں سے، سمین نے اس کا تمسخر اڑاتے کہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو سمین نواز، تم ہوتی کون ہو ہم دونوں کے بیچ بولنے والی؟ حورم شیخ، جو کب سے سمین کو برداشت کر رہی تھی، اب اس لڑکی کی مداخلت اس کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔
میر مصطفیٰ پیرزادہ کی ہونے والی بیوی یاسمین ابھی اتنے ہی الفاظ ادا کر پائی تھی جب خرم اپنی شال کے نیچے چھپائی پسٹل نکالتی یاسمین کی ٹانگ پر فائر کر گئی تھی۔ مصطفیٰ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس پاگل لڑکی سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ یاسمین لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ ابھی بھی ہوش میں تھی اور درد سے بلبلاتی مصطفیٰ کے اپنے قریب آنے کی منتظر تھی۔ خرم، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ مصطفیٰ اس پر دھاڑتا، تکلیف سے بلبلاتی یاسمین کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار، اسے ہاتھ مت لگانا میر، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خرم کا غصہ یاسمین پر ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت ہے؟ گن مجھے دو۔ مصطفیٰ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ خرم شیخ پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے۔ میرے قریب مت آنا میر، میں خود کو بھی ختم کر دوں گی۔ اسے خطرناک تیوروں سے اپنے قریب آتے دیکھ خرم اب کی بار اپنی کن پٹی پر پسٹل کی نوک رکھ گئی تھی۔ یاسمین پر گولی چلانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے باہر سے خرم اور احمد کو بلاتے یاسمین کو ہاسپٹل پہنچانے کا کہا تھا۔ احمد کے ماتھے پر بندھی پٹی اور لہو لہان چہرہ اور شرٹ دیکھ مصطفیٰ سمجھ چکا تھا کہ یہ بیچارہ بھی خرم شیخ کا شکاری بن چکا ہے۔ وہ لوگ یاسمین کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، جو دیکھ خرم بھی اب سکون سے وہاں سے پلٹی تھی۔ اسے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ مصطفیٰ کا خطرناک حد تک پڑتا لال چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت خرم پر کتنے غصے میں تھا۔ اس کے سختی سے بھینچے لب اور کن پٹی کی ابری نسیں خرم کو اندر ہی اندر اسے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ واپس سے صوفے پر پہلے والی پوزیشن میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے ٹیبل پر رکھے پیر اب اضطراری کیفیت میں ہل رہے تھے۔ گڈ نائٹ میر مصطفیٰ پیرزادہ، بہت افسوس ہوا آپ کی آج رات کے سکون کا سامان آج آپ کے پاس نہیں رہا، اور اب ہر رات ایسا ہی ہوگا۔ کبھی کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی میں۔ خرم جلدی سے اپنی بات کہتی وہاں سے پلٹی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ دروازہ لاکڈ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مصطفیٰ پیرزادہ کے ساتھ اس کمرے میں لاک ہو چکی تھی۔ خرم کو خوف کے عالم میں اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خرم شیخ ڈر گئی ہے؟ مصطفیٰ پیرزادہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے خرم شیخ کو، مگر یہ کیا، خرم شیخ تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ اپنے کان کے قریب محسوس ہوتی سرگوشی خرم کے پورے وجود پر ایک کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ فہمان کبیر خان بہت بڑا بنا پھرتا ہے نا، بہت طاقتور، جسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ ہر شے پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اس نے۔ اب بتاؤں گا میں اسے کہ تبریز عالم کون ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ تبریز نے سامنے لگی شراب کی بوتلوں کا ڈھیر کو ہاتھ مار کر نیچے اچھال دیا تھا، جو زمین بوس ہوتی کچرے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ تبریز، کام ڈاؤن۔ اب ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لے کر اس فہمان کبیر خان کو اسی کے جال میں پھنسانا ہوگا۔ بہت بڑی بڑی چالیں چلتا ہے وہ، اب اسے اسی کے بنائے کھیل میں مات دینی ہوگی۔ بہت آسمانوں پر اڑنے لگا ہے، اب زمین پر پٹکنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہاب نے تبریز کے پاس آتے اسے زخمی ہونے سے بچایا تھا۔ اس نے محمل کو مجھ سے چھین لیا ہے، کیسے کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ تبریز شہاب کی جانب پلٹتے داڑا تھا۔ نہیں، محمل قریشی کو زبردستی اس کے ساتھ بندھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ محمل کا باپ یہ چاہتا ہے۔ محمل فہمان کبیر خان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے اس سے۔ ہم محمل کو اپنے ساتھ ملا کر فہمان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھے اویس نے اپنا پوائنٹ رکھتے شہاب اور تبریز کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ محمل تو اب بھی مجھے اپنا بہت اچھا دوست مانتی ہے، وہ فہمان سے زیادہ میری بات کو ترجیح دے گی۔ تبریز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ فہمان کبیر خان کو مات دینے کا ایک بہت اہم محرم مل چکا تھا۔ اب چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں فہمان کبیر خان۔ میری طرف سے ملنے والی اپنی شادی کے خوبصورت تحفے کا انتظار ضرور کرنا۔ تبریز عالم کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فہمان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی بہت اہم کام میں مصروف تھا۔ جب اس کے پاس رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ فہمان نے بنا نمبر پر غور کیے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔
نگاہیں پوری طرح سے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی جس کے کی بورڈ پر ایک ہاتھ ابھی بھی متحرک تھا۔ فہمان بھائی، آپ کو واٹس ایپ پر کچھ تصاویر سینڈ کی ہیں، پلیز دیکھ کر بتائیں نا کیسی ہیں۔ دوسری جانب سے آتی منہا کی آواز پر فہمان چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا منہا، وہاں سب خیریت ہے؟ فہمان کو سمجھ نہیں آئی تھی منہا کی بات۔ جی بھائی، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ آن تو کریں نا۔ منہا کے اصرار پر فہمان نے جیسے ہی واٹس ایپ آن کر کے وہاں بیچی گئی محمل کی تصویریں دیکھی، اس کے ہونٹوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک نظر آئی تھی۔ منہا کی کال بند ہو چکی تھی۔ فہمان اپنا اہم ترین کام چھوڑ کر لیپ ٹاپ ہاتھ سے بند کرتا پیچھے کرسی کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ وہ تصویریں محمل کی تھی جس میں اسے دونوں بازوؤں اور پیروں کے ٹخنوں تک مہندی سے سجایا گیا تھا۔ مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے وہ سکڑی سمٹی سی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ منہا نے زوم کر کے پکچر سینڈ کی تھی جن میں اس کے دونوں بازوؤں پر مہندی میں چھپا فہمان کبیر خان کا نام موجود تھا، جو دیکھ فہمان کے دل کو عجیب سا احساس چھو گیا تھا۔ اسے مہندی کی خوشبو بہت پسند تھی۔ سامنے زرد جوڑے میں مہندی کی خوشبو میں رچی بسی بیٹھی اس کی ہونے والی بیوی اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ نہ جانے کس بے اختیاری کے تحت وہ محمل کو کال ملا گیا تھا جو پہلی بار اٹینڈ نہیں کیا گیا تھا، دوسری بار بھی کافی بے دردی سے اگنور کیا گیا تھا، تیسری بار کہیں جا کر اس کی کال اٹینڈ کر کے احسان عظیم کیا گیا تھا۔ فہمان کبیر خان اسپیکنگ۔ فہمان کی گمبھیر بھاری آواز محمل کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کے کانوں میں سر سا بکھیر گئی تھی۔ جانتی ہوں، مگر یہ نہیں جانتی رات کے اس پہر کون سا نیا الزام لگانے کے لیے کال کی ہے آپ نے مسٹر خان۔ محمل، جو اس کے نام کی مہندی لگوا کر ہی جلی بنی بیٹھی تھی، اس کی آواز سنتے تب کر بولی تھی، کل ہماری شادی ہے، میں یہ 2 دن کوئی تلخ بات نہیں چاہتا، میں نے تو ابھی صرف آپ کی تعریف کرنے کے لیے کال کی تھی۔ فہمان کا گمبھیر اور بوجھل لہجہ محمل کی سانسیں مدھم کر گیا تھا۔ اسے اپنے گال تپتے محسوس ہوئے تھے۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آ جانے کی وجہ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا کہ دوسری جانب فہمان ہی تھا۔ بھلا یہ شخص اپنے پورے ہوش و حواس میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا تھا؟ آپ زرد جوڑے میں میرے نام کی مہندی لگائے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، کاش میں اس وقت وہاں ہوتا۔ فہمان کی مخمور سرگوشی پر محمل نے اپنا چکراتا سر تھام لیا تھا۔ اس انتہا کے سڑیل اور رومانٹک بندے کے منہ سے ایسی باتیں محمل جو اچھا خاصا حیران اور پریشان کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ آپ فہمان کبیر خان ہیں اور آپ اس وقت اپنی سب سے بڑی دشمن محمل قریشی سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے؟ محمل نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات پر دوسری جانب سے گونجتے چھت پھاڑ قہقہے پر محمل کو موبائل اپنے کان کے قریب سے ہٹانا پڑا تھا۔ لگتا ہے آپ پھر سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں مس محمل قریشی۔ مجھے تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں پسند، جو شے اچھی لگتی ہے تو اس کی تعریف ضرور کرتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا فہمان کبیر خان آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ فہمان نے اگلے ہی لمحے اپنے انداز میں جواب دیتے محمل کا چہرہ غصے سے لال کر دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، کسی بھی بات کو آپ بھی اپنی خوش فہمی مت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ آپ میرے لیے 1% کی بھی اہمیت نہیں رکھتے مسٹر خان۔ محمل نے بھی فوراً حساب باب کیا تھا۔ میری دسترس میں آنے کے بعد ایک مرتبہ مسٹر خان ضرور بولیے گا آپ، میری بہت بڑی خواہش بن چکی ہے یہ۔ فہمان کی بات میں چھپا طنز اور سرد پن محمل اچھے سے محسوس کر پائی تھی۔